پوچھنا یہ تھا جیسے خانہ کعبہ میں طواف کے دوران اگر نماز پڑھ رہے ہوں کوئی تو ان کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں، ایک یہ پوچھنا تھا۔ دوسرا، نمازی کے آگے سے گزرنے کے پورے حرم میں اجازت ہے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، دونوں حرمین میں اور باقی حرمین کی مساجد جو ہیں دیگر وہاں پر بھی نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پلیز شیخ بتائیے گا آخر درست کیا ہے؟ درست یہ ہے کہ طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، جو طواف کر رہا ہے وہ نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ اور آخری استلام کر لیا جب اس نے 7 پھیرے پورے کر کے، اب سمجھو بالکل قریب اس سے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے آگے سے نہیں گزر سکتا کیونکہ اب وہ طواف میں نہیں ہے، اب تو اس کو باہر جانا ہے یا کہیں بھی آگے پیچھے ہونا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اب چونکہ مسجدین کریمین دونوں مسجدیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف، یہ اب مسجد کبیر کے حکم میں، مسجد کبیر میدان کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ، میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے۔ موضع سجود یعنی سجدوں کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر جمع ہے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے، اس کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں۔ اس کا مزید آگے لکھا ہے، موضع سجود کا فاصلہ اندازاً قدم سے لے کر، کھڑے ہوئے قدم ہے نا، قدم سے لے کر 3 گز تک ہے، لہذا میدان میں نمازی کے قدم کے 3 گز کے بعد سے گزرنے میں حرج نہیں۔ مکان اور چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے اگر سترا یعنی آڑ نہ ہو تو قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں، نمازی کے آگے سے گزرنا۔ اور جو دیگر مسجدیں ہیں وہاں حرمین طیبین میں، مکہ مدینہ میں، وہ تو سب چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، مسجد کبیر کے حکم میں نہیں ہے۔ اب فیضان مدینہ بہت بڑی ہے، تو کراچی میں بھائی میمن مسجد، بولٹن مارکیٹ بہت بڑی ہے، تو یہ حساب ہم جس کو چھوٹی بڑی کہیں وہ بڑی نہیں ہوتی، علماء جس کو بڑی تسلیم کریں۔ اس کا کہ یہ بہت مشکل ہے اس کو طے کرنا کہ یہ مسجد کبیر یعنی میدان کے مسئلے میں یہ مسجد ہے یا نہیں، یا میدان کا مسئلہ بنے گا نہیں مسجد کا، تو یہ صرف علماء طے کریں گے، اور ایک عام عالم اٹھ کر کہہ دے تو یہ بھی نہیں مانی جائے گی۔ مفتیان کرام ہوتے ہیں، یہ مل کر وہ طے کریں، تو یہ بڑے عرصے سے مطلب یہ مسئلہ تھا، اس کے باوجود مسجد کریمین کو بعض علماء نے اس کو مسجد کبیر کہا، لیکن دوسرے علماء اختلاف کرتے تھے، مجھے پتہ ہی ہے۔ پھر اب تقریباً اتفاق نظر آ رہا ہے کہ یہ مسجد کبیر اس کو مان لیا ہے، مسجد کبیر بنے بڑی مسجد۔ باقی چھوٹی مسجدوں میں جیسے فیضان مدینہ یہ چھوٹی مسجد ہے مسئلے کے اعتبار سے، تو اب آخری صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ قبلے کی طرف سے بھی کوئی یوں گزرے کہ بہت دور ہے نمازی، نہیں گزر سکتا، گزرے گا گناہگار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔